بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیات بینات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا ہے، اور ہم اس نامہ اعمال کو قیامت کے دن نکالیں گے، جو بالکل سامنے کھلا ہوا ملے گا، اور اس نامہ اعمال والے آدمی سے کہا جائے گا کہ تو خود ہی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج کے دن تو اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ برادران اسلام، یہ تھی وہ دو آیات جو پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 13 اور 14 ہے۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو خبردار کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے اطلاع نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے ایسا ہو گیا، ہائے ویسا ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے اطلاع ہی نہیں دی۔ اللہ نے اپنی عالمی کتاب، عالمگیر کتاب اور بین الاقوامی کتاب قرآن مجید کے اندر اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے، تاکہ کوئی بعد میں انجانے کا یا جہالت کا بہانہ نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں، اس کی گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا ہے، یعنی وہ دنیا میں تو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت کے دن نظر آئے گا۔ ہر انسان کی گردن میں اس کی قسمت، اس کا نصیب، اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے۔ جیسے گردن میں ہار پہن لیتے اور ہار لٹک جاتا ہے، اسی طرح اس کا نامہ اعمال کی کتاب، اس نے کیا کیا، کیا کرتا رہا، زندگی کیسے گزاری، بچپن، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، کن کاموں میں گزارا، اچھے کام کرتا رہا، برے کام کرتا رہا، کن سرگرمیوں کو سر انجام دیتا رہا، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اس نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ نامہ اعمال، ہر بندے کا نامہ اعمال اس کی اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہے، تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، انکار نہ کر سکے، اور پوری پکچر اس کے سامنے قیامت کے دن کلیئر ہو جائے، اور خود وہ شرمندہ ہو اور مانے اور تسلیم کرے کہ یہ کام میں نے کیے، اور بھاگ نہ سکے اور انکار نہ کر سکے۔ آج کی دنیا تو آپ کو پتہ ہے، تھوڑی سی جھلک آپ اس کو دیکھ لیں، کسی کام کی ویڈیو بن جاتی ہے تو پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ اگر ویڈیو میں سامنے آ جائے ایک کام اور اس کو شواہد کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یہ ویڈیوز وغیرہ، یہ دنیا کے دلائل تو چھوٹے موٹے، اللہ کے پاس تو کتنے دلائل ہیں، اور خاص طور پہ اس کا نامہ اعمال اس کے گردن میں لٹکایا ہوا ہے، اور ہر چیز گواہ ہے۔ جہاں وہ اچھا یا برا کام کر رہا ہے، گرد و نواح کی چیزیں، زمین، آسمان، ہر چیز اس کے خلاف گواہ ہے، یا اس کے حق میں گواہ ہے کہ یا اللہ اس نے یہ نیک اعمال کیے یا اس نے یہ برے اعمال کیے، تو بھاگنے کا تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا واضح انداز میں سمجھا دیا ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے اور دھوکے میں نہ رہے، اور یہ نہ کہے کل قیامت کے دن اگر اسے کسی نے کہا بھی تو اس کی سنے گا کون کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، خبر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پھر بتائے گا کہ میں نے کتنے نبی بھیجے ہدایت کے لیے، کتنی کتابیں اتاری، اور آخری کتاب قرآن پاک اتارا، اس میں تو نے یہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ میرا خط تھا، میری کتاب تھی جو تیرے پاس آئی، کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں سمجھا، علماء سے کیوں نہیں سیکھا؟ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا، یعنی ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ اب اس کو نکالیں گے کب؟ فرمایا کہ ہم اس کے نامہ اعمال کو قیامت کے دن نکالیں گے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کتاب سامنے آ جائے گی،
اور اس کو کھول کے دکھا دیا جائے گا، یہ رہے تمہارے کرتوت، اور یہ رہے تمہارے اعمال نامے، اور یہ رہے تمہاری سرگرمیاں۔ اب انسان دیکھے گا، انکار تو ممکن ہی نہیں ہوگا، چونکہ ہر عمل اس کے سامنے ہوگا، اور ہر اب عمل یعنی گویا کیسی حالت ہو جائے گی، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس کتاب کو نکال کر دیکھے گا، کوئی بھی عمل لکھا ہوگا تو اس عمل کی پوری گویا کہ ویڈیو چل جائے گی کہ وہ بندہ وہ کام کر رہا ہے۔ ویڈیو تو چھوٹی بات ہے، پتہ نہیں اللہ کا کیا نظام ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہاں یعنی خود بخود ہی وہ پچھلے واقعات اور معاملات ایسے سامنے آئیں گے، بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم یہ کتاب کھول دیں گے اور اس بندے کے سامنے اٹھا کے رکھیں گے، اس کو دیکھو، کتابا یلقاہ منشورا، کھلا ہوا اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ دیکھو، اور اس کو پڑھتے چلے جاؤ، اور برے اعمال کیے تو شرماتے چلے جاؤ، اور اچھے اعمال کیے ہیں تو خوش ہوتے چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے، یعنی ہر بندے سے، خود ہی اپنا نامہ اعمال جو نامہ اعمال ہے وہ پڑھ لے، اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے، کسی سے پڑھوانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، تیرا انجام جنت ہے یا دوزخ ہے، عذاب ہے یا ثواب ہے، سزا ہے یا انعام ہے، اب تو خود ہی پڑھ لے۔ اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ۔ اور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ پڑھنا دکھا دے گا، پڑھنا آتا ہے نہیں آتا سب کو پڑھنا آ جائے گا، کہ خود ہی اپنا نامہ اعمال نامہ پڑھ لے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح کہ ہم یوٹیلٹی بل پڑھواتے پھرتے ہیں، یار میرا بجلی کا بل کتنا آیا ہے، میرا فلانا بل کتنا آیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خود پڑھ، اور اللہ یہ صلاحیت دے دے گا، ہر بندہ خود پڑھ سکے گا، سمجھ سکے گا، اور پوری پکچر اس کے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ پھر فرمائے گا آج کے دن تو اپنا حساب کتاب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے، میں نہ بھی تیرا حساب کتاب لوں، میرے فرشتے ابھی تیرا ریکارڈ نہ بھی پیش کریں کہ تو کیا کرتا رہا، تو آج خود ہی اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ رہے تیری نیکیاں، اور یہ رہی تیری برائیاں، یہ رہا تیرا نامہ اعمال، اور جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا وہ بخشا گیا، جنت میں گیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا وہ مارا گیا اور جہنم میں گیا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑانے کا مطلب ہے کہ تیری بخشش کے اقبال بن گئے، یعنی جیسے ہی پڑھنے کے بعد یہ نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والا تو اتنا خوش ہوگا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا تو کام بن گیا ہے، اللہ کو پسند آ گیا ہوں اور بخشش کا پروانہ مل گیا ہے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ کہے گا میں مارا گیا، لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میرا انجام تو اب جہنم ہے۔ جس طرح میرے بھائیوں پاسپورٹ بن جاتا ہے، ویزا لگ جاتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں جانا ہے، وہاں کا ٹکٹ میں نے لیا ہے، یہ گویا کہ ٹکٹ ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اب جنتی ہے، اور بائیں ہاتھ میں ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہ بندہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انتظار کروائے گا تاکہ خوشی کرنے والے خوشی منا سکیں، اور غم کا اظہار کرنے والے خوب روئیں اور دھوئیں، اور پھر آپس میں معاملات چلیں گے کہ یار میرے ہاتھ میں تو مجھے دائیں، جیسے مخلوق کے مذاکرات چلتے ہیں، پھر چلیں گے، کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا، خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بھائیوں میرا نام اعمال دیکھو مجھے دائیں ہاتھ میں ملا، سب کو دکھاتا پھرے گا۔ میدان قیامت میں ساری دنیا ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک آخری بندہ نہیں مرے گا، وہ آخری بندہ بھی قیامت کے دن موجود ہوگا، پورا ایک میدان محشر ہوگا، اس میں بندہ وہ اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا۔ دنیا میں دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے، کوئی نام ملے دکھاتا پھرے بندہ، یہ تو آخری امتحان ہے، اور اس میں جو پاس ہوا ہے اس کا رزلٹ ہے وہ دکھاتا پھر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ روتا پھر رہا ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، وہ روتا پھر رہا ہوگا کہ میں تو مارا گیا، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور دنیا کے سامنے روئے گا لیکن رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔